اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ سورہ سبا کا 4واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کریم پر کبھی ایمان لائیں گے اور نہ ان آسمانی کتابوں پر جو اس سے پہلے ہوئی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب یہ ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مؤمن بن جاتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، اور جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ نہیں، یہ تمہاری دن رات کی مکاری ہی تو تھی جس نے ہمیں روکا تھا۔ استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، جب تم ہمیں تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ سب جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں گے، یعنی ظاہر میں ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے لیکن دل میں سمجھتے ہوں گے کہ دراصل جرم میں ہم سب شریک ہیں، اس لیے دل ہی دل میں پچھتا رہے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ہم ان سب کے گلوں میں ٹوک ڈال دیں گے، ان کو کسی اور بات کا نہیں، انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہ ہوگا کہ بغیر کسی جرم کے سزا مل جائے یا جرم سے زیادہ سزا دی جائے، ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاں انصاف والا معاملہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور جس کسی بستی میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یعنی وہ تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اور ان کی تکبر اور غرور کی وجہ یہ تھی وہ کہتے تھے قالوا نحن اکثر اموالا واولادا، کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ وہ آخرت کے معاملے کو دنیا پر قیاس کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی وسعت اور خوشحالی عطا فرمائی ہے یہ معاملہ ان کے ساتھ آخرت میں بھی کیا جائے گا۔ اس طرح آج کل بھی بہت سارے نادان لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی دنیا دیکھیں، ہمارے پاس کتنی ساری دنیا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا کتنی اچھی عطا کی ہے، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو آخرت کا تو دار و مدار سارا اعمال پر ہے۔ جو لوگ آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پر قیاس کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اگلی آیت میں جواب ذکر فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اصل بات نہ سمجھنے کی وجہ انہیں یہ خیال ہو گیا ہے کہ جب دنیا میں انہیں مال و دولت میسر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، حالانکہ دنیا میں رزق دینے کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں کہ جو جتنا مقرب ہو اسے اتنا ہی زیادہ رزق دیا جائے گا۔ دنیا میں رزق کا زیادہ ہونا اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ رزق کا تنگ ہونا اللہ کے بارگاہ میں نامقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کبھی نافرمان کی روزی وسیع فرما دیتا ہے اور کبھی فرمانبرداروں کی روزی تنگ فرما دیتا ہے، اور اس کا عکس بھی ہوتا رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ رزق کی فراخی اللہ کے ہاں معزز ہونے کی اور رزق کی تنگی اللہ کے ہاں ذلیل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔
چنانچہ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہیں ہمارا مقرب بنانے والے نہیں ہیں۔ جو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میرے پاس مال اولاد زیادہ ہے اس لیے اللہ کا مقرب ہوں اور اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ شخص احمق ہے اور گمراہ ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اللہ کے ہاں تو وہ مقرب ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح میں لگا رہا۔ جو مؤمن بندے ہوں گے ایمان کے ساتھ عمل صالح میں بھی لگے ہوں گے، ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ کی طرف سے انہیں بڑھ چڑھ کر بدلہ دیا جائے گا، جس میں نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہوگا، اور یہ حضرات جنت کے بالا خانوں میں امن چین کے ساتھ رہیں گے۔ گویا اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے، آخرت میں اس کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا اور مقام اور قرب ملے گا۔ جبکہ اس کے بعد اگلی آیت میں مخالفین کی سزا کا تذکرہ ہے، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناکام بنائے، ان کو عذاب میں دوہرا لیا جائے گا، یعنی ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اس اگلی آیت میں اہل ایمان کو فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور جو کچھ للہ فی اللہ خرچ کریں گے اس کا بدلہ دیے جانے کا وعدہ بھی ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بہت کچھ ملتا ہے، دنیا میں بھی صلہ دیا جاتا ہے اور آخرت میں تو بہت زیادہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر رزق دینے والا ہے، حقیقی رازق تو ہے ہی وہ۔ قل انما اعظکم بواحدہ، آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور ایک ایک، پھر تم سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی دیوانگی نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ یعنی یہ مشرکین، یہ کفار اس قرآن کو معاذ اللہ من گڑت کہہ رہے ہیں، حالانکہ من گڑت تو خود ان کا مذہب ہے، کیونکہ ان کے پاس اس سے پہلے نہ کوئی آسمانی کتاب آئی ہے نہ کوئی پیغمبر، لہٰذا انہوں نے جو کوئی مذہب بنایا ہے وہ اپنے دل سے گڑھ کر بنایا ہے، نیز ان کو پہلی مرتبہ کتاب اور پیغمبر سے نوازا گیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس نعمت کی قدر کرتے، لیکن یہ الٹے اس کے مخالف بن گئے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہہ دو میں نے اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمہ نہیں ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہہ دو کہ میرا رب حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حق باتیں وحی کے ذریعے سے اوپر سے آ رہی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے حق کو بھیج کر اسے باطل پر غالب فرما رہا ہے، لہٰذا چاہے تم کتنی ہی مخالفت کرو، باطل رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا اور حق غالب آ کر رہے گا۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعید، کہہ دو کہ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رہنے کی اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے کفر، بدعات اور رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ سبا مکمل ہو گئی، اللہ خیر کے ساتھ ہمارا پورا قرآن مکمل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔